حزقیل باب نمبر 31۔ مصری درخت دہڑام سے گر جائے گا۔ یویاکین بادشاہ کی جلاوطنی کے 11ویں سال میں رب مجھ سے ہم کلام ہوا۔ تیسرے مہینے کا پہلا دن تھا۔ اس نے فرمایا، اے آدم زاد، مصری بادشاہ فرعون اور اس کی شان و شوکت سے کہہ، کون تجھ جیسا عظیم تھا؟ تو سرو کا درخت، لبنان کا دیودار کا درخت تھا، جس کی خوبصورت اور گھنی شاخیں جنگل کو سایہ دیتی تھیں۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی چوٹی بادلوں میں اجل تھی۔ پانی کی کثرت نے اسے اتنی ترقی دی، گہرے چشموں نے اسے بڑا بنا دیا۔ اس کی ندیاں تنے کے چاروں طرف بہتی تھیں اور پھر آگے جا کر کھیت کے باقی تمام درختوں کو بھی سیراب کرتی تھیں۔ چنانچہ وہ دیگر درختوں سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اس کی شاخیں بڑھتی اور اس کی ٹہنیاں لمبی ہوتی گئیں۔ وافر پانی کے باعث وہ خوب پھیلتا گیا۔ تمام پرندے اپنے گھونسلے اس کی شاخوں میں بناتے تھے۔ اس کی شاخوں کی آڑ میں جنگلی جانوروں کے بچے پیدا ہوتے۔ اس کے سائے میں تمام عظیم قومیں بستی تھیں۔ چونکہ درخت کی جڑوں کو پانی کی کثرت ملتی تھی، اس لیے اس کی لمبائی اور شاخیں قابل تعریف اور خوبصورت بن گئیں۔ باغ خدا کے دیودار کے درخت اس کے برابر نہیں تھے۔ نہ جونیپر کی ٹہنیاں، نہ چنار کی شاخیں اس کی شاخوں کے برابر تھیں۔ باغ خدا میں کوئی بھی درخت اس کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے خود اسے متعدد ڈالیاں مہیا کر کے خوبصورت بنایا تھا۔ خدا کے باغ عدن کے تمام دیگر درخت اسے رشک کھاتے تھے۔ لیکن اب رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ جب درخت اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی چوٹی بادلوں میں اجل ہو گئی، تو وہ اپنے قد پر فخر کر کے مغرور ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اسے اقوام کے سب سے بڑے حکمران کے حوالے کر دیا، تاکہ وہ اس کی بے دینی کے مطابق اسے نپٹ لے۔ میں نے اسے نکال دیا تو اجنبی اقوام کے سب سے ظالم لوگوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر چھوڑ دیا۔ تب اس کی شاخیں پہاڑوں پر اور تمام وادیوں میں گر گئیں۔ اس کی ٹہنیاں ٹوٹ کر ملک کی تمام گھاٹیوں میں پڑی رہیں۔ دنیا کی تمام اقوام اس کے سائے میں سے نکل کر وہاں سے چلی گئیں۔ تمام پرندے اس کے کٹے ہوئے تنے پر بیٹھ گئے۔ تمام جنگلی جانور اس کی سوکھی ہوئی شاخوں پر لیٹ گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ آئندہ پانی کے کنارے پر لگا کوئی بھی درخت اتنا بڑا نہ ہو کہ اس کی چوٹی بادلوں میں اجل ہو جائے، اور نتیجتاً وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے، کیونکہ سب کے لیے موت اور زمین کی گہرائیاں مقرر ہیں۔ سب کو پاتال میں اتر کر مردوں کے درمیان بسنا ہے۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ جس وقت یہ درخت پاتال میں اتر گیا، اس دن میں نے گہرائیوں کے چشموں کو اس پر ماتم کرنے دیا اور ان کی ندیوں کو روک دیا، تاکہ پانی اتنی کثرت سے نہ بہے۔ اس کی خاطر میں نے لبنان کو ماتمی لباس پہنائے۔ تب کھلے میدان کے تمام درخت مرجھا گئے۔ وہ اتنے دہڑام سے گر گیا جب میں نے اسے پاتال میں ان کے پاس اتار دیا جو گڑھے میں اتر چکے تھے، کہ دیگر اقوام کو دھچکا لگا۔ لیکن باغ عدن کے باقی تمام درختوں کو تسلی ملی، کیونکہ گو لبنان کے ان چیدہ اور بہترین درختوں کو پانی کی کثرت ملتی رہی تھی۔ تاہم یہ بھی پاتال میں اتر گئے تھے۔ گو یہ بڑے درخت کی طاقت رہے تھے اور اقوام کے درمیان رہ کر اس کے سائے میں اپنا گھر بنا لیا تھا، تو بھی یہ بڑے درخت کے ساتھ وہاں اتر گئے جہاں مقتول ان کے انتظار میں تھے۔ اے مصر، عظمت اور شان کے لحاظ سے باغ عدن کا کون سا درخت تیرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن تجھے باغ عدن کے دیگر درختوں کے ساتھ زمین کی گہرائیوں میں اتارا جائے گا۔ وہاں تو نامختونوں اور مقتولوں کے درمیان پڑا رہے گا۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ یہی فرعون اور اس کی شان و شوکت کا انجام ہوگا۔